پنجاب کا سفر کر کے ہمارے حضرات کی چھوٹی سی کال پر تشریف لائے، میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے یونٹ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے تمام کارکنان کی طرف سے انہیں دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یونٹ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ فائیو 971 جن کی بائک ہے وہ وہاں سے ہٹا دیں۔ سگر میں ہمارے حضرات رہتے تھے، قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان حضرات کی قبروں پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر جگہ جا کے ایسی کھری توحید بیان کی کہ توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پورے خاندان میں ایک بھی مشرک نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسی ان کی خدمت اور ایسی ان کی قربانی اور ایسا ان کا ولولہ اور جذبہ کہ محنت اس وقت انہوں نے کی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہماری آنے والی نئی نسل بھی اسی مشن کو اپنا مشن بناتے ہوئے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر جگہ پہ اللہ کی توحید ڈنکے کی چوٹ پر الحمدللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اس علاقے میں بڑی بڑی شخصیات جو ہم سے جدا ہو گئی، جناب حافظ نور الحسن صاحب، جناب قاری عبدالعزیز صاحب، جناب بابا حیات صاحب، اور ہمارے بابا جی مرحوم، اللہ رب العزت ان حضرات کی قبروں پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے، جن کی خدمت، جن کی محنت سے آج الحمدللہ ہم سارے کے سارے اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ اسی مشن پر گامزن کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی ان کی ایمان کی حفاظت کرنا، اور قیامت کی صبح تک ہماری جو نسل چلے اللہ رب العزت اسی مشن کے ساتھ اس کو تابندہ اور زندہ رکھے۔ اب میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، واعظ خوش الہان شیریں بیاں حضرت مولانا عبدالجلیل احمد ملتانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کی توحید کو معراج النبی کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجلیل احمد ملتانی صاحب۔ اللہ اللہ اس کا پابند نہ کریں بھائی۔ اللہ اللہ اللہ
اللهم لك الحمد ولك الشكر كما يليق بذاتك وجميع صفاتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وفقني لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أسلمت وذمة خيالي وذهني وفكري إليك يا من هو القادر المطلق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم اور مکرم مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، پہلی مرتبہ اس خواہش اور تمنا کے ساتھ کہ آپ حضرات کے سامنے رب تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدت و توحید کے کسی شعبے کو واضح کیا جائے، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ملاقات مقدر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے۔ رب کریم اس مقام پہ دینی غرض کے ساتھ آپ کا تشریف لانا اور میرا حاضر ہونا اپنی رحمت سے منظور اور مقبول فرمائے۔ آئندہ بھی دنیاوی مصروفیات اور مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے رب کریم زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنی رضا مد نظر رکھتے ہوئے دینی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی گزرتی رہی اور اختتام پذیر ہوئی، سفر ختم ہوا اور مستقل ایک عجیب و غریب منزل کی طرف وہ تمام لوگ رواں دواں ہوئے اور چلے گئے۔ تمہارا بھی میرا بھی وہ سفر جاری ہے، یقیناً یہ بھی اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ رب العزت کامیابی سے ہمیں یہ سفر طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آواز جس طرح پہلے تھی اسی طرح کھول دیں، میرا کچھ معاملہ طبیعت کا اس طرح کا نہیں ہے کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتر سکوں۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کوشش تو کروں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب کی مرضی میں ہوتا ہے۔ ہمارا دن رات یہی اعلان ہوتا ہے، یہی پیغام ہوتا ہے، یہی لفظ ہوتے ہیں، یہی گفتگو ہوتی ہے اور یہی دلی درد ہوتا ہے۔ توجہ کرنا کہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ بولیں گے بھی میرے ساتھ، میں بھی رب تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی محفل اور مجلس کو اپنی رضامندی کا سبب بنا دیں۔ انسان اگرچہ مختلف انداز میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جس رنگ میں بھی زندگی گزار رہا ہو کسی معاملے میں اس کی مرضی
اپنے رزق کے معاملے میں انسان کی مرضی نہیں ہے، اپنے بولنے کے معاملے میں انسان کی مرضی نہیں ہے، اور اپنی صحت کے معاملے میں انسان کی مرضی۔ ان سب معاملات میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ میں مضمون تو ایک اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آسان طریقے سے۔ مضمون تو ہم نے آج بیان یہ کرنا ہے کہ سبب معراج کیا ہے، کیونکہ عنوان میں نے دیکھے معراج النبی کے، وہ مضمون ہم اس نسبت سے چلائیں گے کیونکہ معراج جو ہے یہ مسبب ہے، اور اس کا سبب کوئی چیز ہے ضرور دنیا میں، وہ سبب بیان کرنا ہے کہ معراج کا سبب کیا ہوتا ہے، انسان عروج کیسے پاتا ہے، انسان بلندیوں پہ کیسے جاتا ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن ابتدا میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، میں مولانا سلطان العارفین اللہ تعالیٰ ان کو واقعتاً سلطان العارفین بنائے، ان کے کہنے پہ تعمیل حکم کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوا، ورنہ میری پوزیشن کچھ دیر بعد بالکل آپ کے سامنے واضح ہوگی، اور پہلے بھی واضح ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کچھ صحیح طریقے سے آپ کی توقعات کے مطابق بول سکوں، لیکن اپنی محتاجی کا اپنے مالک کے دربار میں اظہار کرتے ہوئے یہ یقین ضرور رکھتا ہوں کہ وہ مالک ہر چیز پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، مرض اللہ دیتا ہے، گفتگو پہ مرضی اللہ کی ہے، زبان پہ مرضی اللہ کی ہے، حرکت پہ مرضی اللہ کی ہے، طاقت پہ مرضی اللہ کی ہے، رزق پہ مرضی اللہ اللہ۔ یہ ابتدائی معاملات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھو، اور پھر میں اس کو جوڑوں گا معراج کے ساتھ کہ جو توقعات آج کل کسی عالم کی ہیں، کسی قاری کی ہیں، کسی ذمہ دار کی ہیں، کسی مالدار کی ہیں، کسی تاجر کی ہیں، کسی سیاستدان کی ہیں، کسی جج کی ہیں، یا کسی حکمران حکومت کرنے والے کی ہیں، وہ جن جن اسباب پہ نگاہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو عروج پاؤں گا، یہ کروں گا تو عروج پاؤں گا، یہ کروں گا تو عروج پاؤں گا۔ دنیا دیکھتی ہے کہ بد نظری بھی ہوتی رہے تو عروج بھی مل جائے گا، حرام خوری بھی ہوتی رہے تو عروج مل جائے گا، خلاف شریعت بھی ہوتا رہے عروج مل جائے گا، خلاف سنت بھی ہوتا رہے عروج مل جائے گا، قبر پرستی بھی ہوتی رہے عروج مل جائے گا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ غیر اللہ کی نظریں بھی دی جائیں اور عروج بھی مل جائے گا، قبر پہ سجدہ بھی ہو عروج بھی مل جائے گا، اللہ کی توحید سے بغاوت بھی ہو اور عروج بھی مل جائے گا۔ تو یہ خام خیالی ہے، اور انتہائی احمق ہے وہ انسان جو یہ تصور کرتا ہے کہ مالک کے ناراض ہوتے ہوئے عروج مل جاتا ہے، مالک کی بغاوت کرتے ہوئے عروج مل جاتا ہے، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عروج مل جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر گناہ کرے گا انسان تو ذلت ہے، بد نظری کرے گا تو ذلت ہے، قبر پرستی کرے گا تو ذلت ہے، قبر پہ عبادت کرے گا تو ذلت ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز تو ذلت ہے، صحابہ دشمنی تو ذلت ہے، سنت کی بغاوت تو ذلت ہے۔ اسباب دنیا جہان کے استعمال کر لے انسان، پوری دنیا انسان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جب تک کائنات میں وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا جو اسباب اللہ نے عروج و معراج کے مقرر کیے ہیں، تب تک انسان کبھی ترقی اور عروج پہ نہیں پہنچ سکتا کائنات۔ اللہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں عروج نصیب فرمائے اور ترقی نصیب فرمائے۔ یہ سبب میں ذکر کروں گا کہ ترقی کا سبب کیا ہے، اور مختصر طور پہ ذکر کروں گا۔ آئندہ کبھی ملاقات مقدر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو انشاءاللہ آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن آج کے دن اس مختصر سے وقت میں آپ بھرپور توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگی اللہ اللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ یہ تمام لوگ جن کی شرکت ہے اس پروگرام میں، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی سبب معراج کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگ گیا تو ہمارا اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے یہاں حاضر ہونا یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جائے گا۔ یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ سادہ سودہ سی محفل ہے تو اس کا کیا مقام، قرآن پڑھا جائے گا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے گی۔ جہاں قرآن ہوتا ہے اور رب کی توحید ہوتی ہے وہاں مجلسوں کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ مقام نصیب فرما۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یعقوب علیہ السلام، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور جب بیٹوں نے آ کے سوال کیا کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، تو یعقوب علیہ السلام ان کی بات مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، انی لیحزننی ان تذہبوا بہ۔ عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں، آپ نے خطابات میں سنا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے جواب میں فرمایا مجھے یہ خوف، دل میں یہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ نہیں، قرآن مجید وجہ اور بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید پہ لفظوں پہ غور کرنا، اور خاص طور پہ طالب علم اور علماء۔ قرآن مجید کے لفظ یہ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، یہ ان تذہبوا بہ یحزننی کا فاعل ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کا آپ کے ساتھ ہو کے چلنا، چند قدم چلنا بھی لیحزننی، یہ بھی مجھ سے برداشت چاہتے تھے کہ بیٹا میرے ساتھ رہے گا، لیکن پیغمبر کی مرضی پوری نہ ہوئی۔ دنیا میں ہوا وہی کچھ جو کس کی مرضی میں تھا؟ بولو بولو بولو، کس کی مرضی میں تھا؟ اللہ اللہ۔ انسان دنیا میں چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ کائنات میں دیکھو، انسان بیٹے چاہتا ہے، اس طرف سے فیصلہ اگر نہیں ہوتا تو 86 سال گزر جاتے ہیں روتے روتے، اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے، 120 سال کا عرصہ گزر گیا، بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، بینائی میں کمزوری آ گئی۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے کہتے ہیں کہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرا مالک، میرا اللہ، انی وہن العظم منی، میرے بدن کی عظم اور ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، میرا سر سفید ہو گیا، سفیدی سر سے شعلے مارنے لگی، لم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، چاہت پیغمبر کی ہے کہ میرا بیٹا ہو، چاہت پیغمبر کی ہے کہ صاف پاکیزہ کردار والا ہو، چاہت پیغمبر کی ہے کہ میری گود آباد ہو، چاہت پیغمبر کی ہے کہ میرے پاس اولاد اور بیٹا ہو، لیکن 120 سال کا عرصہ گزرا، صبح بھی بلاتے ہیں، شام بھی بلاتے ہیں، پکاریں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، صفات بھی گنتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، ثنا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی، لیکن اوپر سے پابندی ہے، 120 سال کا عرصہ گزر گیا۔ عروج اس چیز میں ہے کہ سال گزرے تو دروازہ اللہ کا، 2 گزرے تو دروازہ
दरवाजा अल्लाह का, 3 गुजरे तो दरवाजा अल्लाह का, सदी गुजरे तो दरवाजा अल्लाह का, सदी से पार इंसान चला जाए तो दरवाजा अल्लाह का। इस चीज में उरूज नहीं है कि आदमी कब्र को देखे, मज़ार को देखे, जड्डी को देखे, गद्दी को देखे, मुक्तदा को देखे, पीर को देखे और समझे कि मुझे बेटा फलां जगह से मिलेगा, फलां कब्र से मिलेगा, फलां मज़ार से मिलेगा, फलां गद्दी से मिलेगा, फलां बुजुर्ग से मिलेगा। नहीं नहीं, इससे उरूज नहीं पाती कौमें। उरूज कौमें तब पाती हैं कायनात में कि उनको जिस कदर भी तकलीफें आए, जिस कदर भी सताया जाए, जिस कदर भी ताने दिए जाए, तो उनका ज़मीर ऐसा पुख्ता हो अपने मालिक के दरबार पे कि अपनी जान की कुर्बानी दे दे, वतन की कुर्बानी दे दे, औलाद की कुर्बानी दे दे, साथियों की कुर्बानी दे दे, हत्ता कि एक एक मजलिस में 70 अपना वफादार शहीद करवाना बर्दाश्त कर ले, पर अपने मालिक के दरवाजे पे ऐसे डट के रहे कि न नजर किसी कब्र पे, न किसी मज़ार पे, न किसी मुक्तदा पे, न किसी गद्दी नशीन पे। अगर नजरें पुख्ता हूं तो एक मालिक के दरबार पे, अगर इस तरह से इंसान अपने नजरियात पे रहता है तो नतीजा क्या निकलता है कि दुनिया के हर शोबे में अल्लाह उरूज देते हैं। तेरी मईशत में कमाल, तेरी सियासत में कमाल, तेरी हुकूमत में कमाल, तेरी मईशत में कमाल, तेरे इक्तिसादियात में कमाल, तेरे शर्म व हया में कमाल, तेरी सेहत के मामले में कमाल, तेरे दुनिया के अंदर शोहरत के लिहाज से कमाल। ये तमाम कमालात तेरे हिस्से में अल्लाह तब डालते हैं कि तू ऐसी पुख्तगी दिखाए कि किसी गैरुल्लाह की तरफ तवज्जो ना कर। दुनिया के हर शोबे में कामयाबी तेरा मुकद्दर बनेगी और जो ही जिंदगी के सफर का इख्तिताम होगा, रब की तरफ से ऐलान होगा, उद्खुलिल जन्ना। अल्लाह अल्लाह। मैं अपना दर्द आपके सामने रखूं। हर आदमी अपनी पसंदीदा चीज़ को अपने दिल में उतारे होता है। तवज्जो करना, तवज्जो है। हर आदमी अपने जिस्म की कीमती चीज़ यानी दिल में कीमती दर्द और कीमती चीज़ें उतारे होता है। हमने अपने दिल में अपने मालिक की तौहीद उतारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मैं तवक्को करता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरी ये बातें आपके दिल में ज़रूर उतरेंगी, क्योंकि मैंने ये सफ़र किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं किया और ना मैं चाहता हूँ मेरे ये सफ़र और आइंदा के सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा का सबब बनाए। अगरचे जिस अंदाज में भी गुफ्तगू होगी, मेरे दिल में ये यकीन ज़रूर है कि जिस तबके का इंसान भी यहाँ मौजूद होगा, सोचने पे ज़रूर मजबूर होगा कि बात तो वाकई ठीक है कि मर्जी किसकी चलती है, किसकी चलती है। मैं ये कहा करता हूँ कि हमारा मुर्दों से कोई काम नहीं, मुर्दों से कोई काम नहीं है, इस वजह से कि उनसे हमारा क्या काम जो अपने यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने की ताकत भी नहीं रखते, जो अपनी चारपाई के आसपास ऊंची आवाज़ से रोने वालों को चुप कराने की सकत और ताकत भी नहीं रखते। उलमा से आपने ये मसला सुना है? अगर नहीं सुना तो आज सुन लें। मरने वाले की मिल्कियत में कुछ नहीं होता, मरने वाले की मिल्कियत में कुछ नहीं होता, बल्कि मज़ीद तवज्जो से सुने कि जो कुछ मिल्कियत में होता है वही भी छिन जाता है, वही भी जो कुछ पहले मिल्कियत में होता है वो भी छिन जाता है। तवज्जो करना। अल्लाह अल्लाह। वल्लज़ीना तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कित्मीर। अल्लाह अल्लाह।
میں نے پہلے بتایا کہ میری پوزیشن تو نہیں ہے اس طریقے سے پڑھنے کی، جب صحت ہوگی تو انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور پڑھیں گے قرآن مجید، اس طریقے سے پڑھیں گے کہ دل آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت پہ آیا کرتے تھے نا، یہ قرآن پاک ہے، سچ ہے نا، قرآن پاک سچ ہے نا۔ قرآن مجید میں دیکھنا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دنیا چلی ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اوپر سے رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی لا ریب کتاب کے ذریعے اعلان ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ میرا پیغمبر جو اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی، جو یہ اختیارات چلاتا ہے کائنات میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، والذین تدعون من، توجہ کرنا قرآن مجید کے لفظوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے علاوہ تم بلاتے اور پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ سے نبی بھی مراد ہے، ولی بھی مراد ہے، فرشتے بھی مراد ہے، جن بھی مراد ہے، پیر بھی مراد ہے، پیغمبر بھی مراد ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کل کائنات۔ اللہ کریم کا واضح اعلان قرآن مقدس کا دیکھو کہ اللہ کریم جہاں دنیا خیر اللہ پہ نگاہیں جماتی ہے، کسی کی امید قبر پہ، کسی کی مزار پہ، کسی کی جنڈی پہ، کسی کی اپنے مقتدا پہ، کسی کی اپنے سیاستدان پہ، کسی کی حکمران پہ، اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب لفظوں کا ترجمہ سنیے، والذین تدعون، وہ لوگ جن کو پکارتے اور بلاتے ہو تم، جن کو آوازیں دیتے ہو تم، جن کی ندا کرتے ہو تم، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ۔ کیا مطلب؟ اس سے صرف وہ تو مراد نہیں ہے، کیونکہ پکار لوگ انبیاء کی بھی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی کرتے تھے، اسماعیل پیغمبر کی بھی کرتے تھے، اولیاء اللہ کی بھی کرتے تھے، لوگ جنات کی پکاریں بھی کرتے تھے، ملائکہ کو بھی بلاتے تھے۔ اللہ کریم کی طرف سے اعلان آیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن پہ امیدیں رکھ کے اولادیں مانگتے ہو، جن پہ امیدیں رکھ کے برکت مانگتے ہو، جن پہ امیدیں رکھ کے آبادی مانگتے ہو، جن پہ امیدیں رکھ کے رزق کی فراوانی مانگتے ہو، ان پہ امیدیں رکھ کے دنیا میں یہ کام کرتے ہو، ہمارا اعلان یہ ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے علاوہ بلاتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپری پردے کے مالک بھی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمایا کھجور کی گٹھلی سے مراد مردہ ہے اور اس کی اوپری کھال اور پردے سے مراد اس کا کفن ہے۔ گویا کائنات کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے کہ جن مردوں پہ تم امیدیں رکھتے ہو وہ تو اپنے کفن کی چادر کے مالک بھی۔ اللہ 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 قابلین اشاعت التوحید والسنہ، نعرہ تکبیر۔ جو اسباب عروج میری قوم سوچتی ہے یہ اسباب عروج نہیں ہے، اسباب ذلت ہیں، اسباب بے پرد لڑکیوں کو نچانا اور حکمراں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم دنیا میں امتیازی مقام حاصل کر لیں گے اور ترقی پائیں گے، جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح سے نہیں، سود خوری کر کر کے قوم کو یہ بتلانا کہ ہم اس طور پہ دنیا کی باقی اقوام سے ترقی کر جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ قبر پرستی کرتے کرتے
اللہ اللہ، اس مالک کو چھوڑ دیا جس مالک نے اعلان کیا قرآن مقدس میں ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اس مالک کو چھوڑ دیا جس مالک نے اعلان فرمایا ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کہ میرے پاس ہر چیز کے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، ادعونی استجب لکم، اور اس مالک کے دروازے کو چھوڑ دیا جو مالک ایسا قدردان ہے جو فرماتا ہے ایک مرتبہ مجھے بلاؤ میں 70 مرتبہ جی کر کے جواب دیتا ہوں، اس مالک کے دروازے کو چھوڑ دیا، اس مالک کے دربار کو چھوڑ دیا، اس مالک سے بدظن ہو گئے، اس مالک سے نا امید ہو گئے، مٹی پہ امیدیں رکھی، قبر پہ امیدیں رکھی، پتھروں پہ امیدیں رکھی، شجر پہ امیدیں رکھی، درختوں کے پتوں پہ امیدیں رکھی، دنیا کے جانوروں پہ امیدیں رکھی، اس سے ذلت مزید بڑھے گی، عزت اور عروج ملتا ہے، معراج اور کمالات ملتے ہیں، تو ڈٹ جا، اپنی جان کو داؤ پہ لگا دے، اپنے جہان کو داؤ پہ لگا دے، اپنے مکان کو داؤ پہ لگا دے، اپنے وطن کو داؤ پہ لگا دے، ڈٹ جا اور اڑ جا ایک بات پہ کہ میں مر جاؤں گا کچھ نہیں رہے گا، لیکن مالک کے دروازے سے ایسی وفاداری کروں گا کہ ایک لحظے کے لیے اپنے مالک سے امید نہیں ہٹاؤں گا۔ مالک فرماتے ہیں کہ اگر جو بھی قوم، جو بھی رنگ، جو بھی نسل ہے تیرا میرے دربار میں، تو وزن اگر ہوتا ہے تو عقیدے اور نظریے کا ہوتا ہے، میرے دروازے پہ پختہ رہنا تیرا کام ہے، میں ایسا عروج اور کمال نصیب کروں گا کہ رنگ کا کالا بلال چلتا مکے کی زمین پہ ہے، عروج و کمال ایسا کہ قدموں کی آواز عرش برین پہ سنائی دیتی ہے۔ عروج ہوا کہ نہ ہوا؟ کمال ملا کہ نہ ملا؟ وہ بلال جس کے گلے میں رسی ڈال کے دہکتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے اور سینے پہ بھاری بھرکم پتھر کی چاٹی رکھ دی جاتی ہے، سبب معراج ہے رب کی توحید کے لیے سب کچھ سہ لینا، رب کی توحید کے لیے سب کچھ سہ لینا، یہ سبب معراج ہے، ایک معراج ہے اور پھر معراج کا نتیجہ ہے۔ میری صحت ہوتی تو ان 3 پروگراموں میں یہی کچھ ذکر کرتا کہ سبب معراج کیا ہے، معراج کیا ہے اور معراج کا نتیجہ کیا ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے پھر کبھی ملاقات مقدر نہ ہو، یہ تو اللہ کریم جانتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ سبب معراج توحید پہ ڈٹ جانا ہے اور ہر تکلیف سہ جانا، یہ سبب معراج ہے، اور نتیجہ معراج یہ نکلتا ہے کہ پردے جہاں پہ آ جائیں، سننے اور جاننے والا کون ہے؟ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ جب معراج کا تذکرہ اللہ کریم نے کیا ہے تو اختتام اسی پہ ہوتا ہے کہ جہاں پردے آ جائیں، جاننے والا کون ہے؟ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے جہاں یہ نظریات ہوتے ہیں کہ جہاں دیوار کا پردہ آ جائے تو ہمارا ولی اس طرف کے تمام حالات کو جانتا ہے، جہاں نظریہ یہ رکھا جائے کہ کپڑے کا پردہ ہے تو ہمارا بزرگ اس پارلے طرف سے ہر سب کچھ جانتا ہے، جہاں نظریات یہ رکھے جائے کہ مٹی کے نیچے مدفون مردہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، جہاں نظریات یہ رکھے جائے کہ پانی کا پردہ ہے، مٹی کا پردہ ہے، کپڑے کا پردہ ہے، دیوار کا پردہ ہے، اندھیرے کا پردہ ہے، دوری کا پردہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کُلَّا یَعْلَمُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرا پیغمبر جہاں غیب کے پردے آ جائے تو غیب کے پردے کی پارلی طرف کا سب کچھ جاننے والا اگر ہے تو ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا چاہے زمین کی مخلوقیں ہیں، چاہے آسمان کی مخلوقیں ہیں، چاہے انبیاء کے وجود ہے، چاہے اولیاء کے وجود ہے، چاہے شہداء کے وجود ہے، یا آسمان کی مخلوقیں چاہے ملک مقرب ہو گئے، انبیاء کے ارواح ہو گئے، شہداء کے ارواح ہو گئے، صدیقین کی روحیں ہو گئی، مومنین کی روحیں ہو گئی، زمین میں یہ کچھ موجود ہے، ان
इंसान भी मौजूद है, अंबिया के जिस्म भी है, औलिया के जिस्म भी है, शुहदा के जिस्म भी है, सिद्दीकीन के जिस्म भी है, और आसमानों में मलक मुकर्रबीन है, अंबिया के अरवाह है, शुहदा के अरवाह है, सिद्दीकीन के अरवाह है। ये अरवाह वहाँ मौजूद, अजसाम यहाँ मौजूद। रब ताला की तरफ से ऐलान होता है, कुल ऐलान कर मेरा पैगंबर, सादिकुल अमीन पैगंबर, सादिकुल अमीन पैगंबर, सैयदुल अंबिया पैगंबर, फखरुर रसूल पैगंबर, हादी सुबल पैगंबर, सैयदुल कुल पैगंबर, ऐलान करो मेरा पैगंबर, ताकि जमाने को पता चले कि हकीकत क्या है, सबब मेराज क्या है, सबब तरक्की का क्या है, सबब उरूज क्या है, ताकि जमाने को पता लगे। कहीं ऐसा ना हो कि मलाइका को गैबदान समझे, जिन्नात को गैबदान समझे, मुर्दों को गैबदान समझे, मखलूक को गैबदान समझे। इससे जिल्लत होती है, उरूज नहीं मिलता। उरूज इससे मिलता है कि आदमी बरमला ये ऐलान करे, आसमान की मखलूकें, जमीन की मखलूकें गैब के पर्दों में आई चीजें नहीं जानती। गैब के पर्दों से अगर सुनता और जानता है, एक मोहम्मद का रब जानता है और कोई नहीं जानता। उरूज पाना है तो ये अकीदा रखो, उरूज पाना है तो आधी रात, बंद कमरा, अंधेरा, अगर जरूरत पड़ गई तो किसको बुलाना है? अल्लाह। अंदर यकीन भी ये हो कि जानने वाला कौन है? अब तवज्जो करना, मुश्किलात आती हैं, जो मुश्किलात में भी अपने मालिक की तौहीद पे निगाह जमाए रखते हैं ना, अल्लाह उनको उरूज देते हैं। अल्लाह उनको, अल्लाह अल्लाह। सुनो कुरान मुक़द्दस, अल्लाह करीम फरमाते हैं, वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, दरवाजे बंद किए ज़लीखा ने, ताले लगा दिए ज़लीखा ने, दावत गुनाह देती है उसको जो हर इम्तिहान सहने के लिए तैयार है, पर अल्लाह की रहमत पे निगाह रखे रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब दावत गुनाह मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, देखे मेराज से पहले और उरूज से पहले पहले इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होता है। जिस घर में मौजूद है यूसुफ अलैहिस्सलाम, घर की मालका ये दावत गुनाह दे रही है। जब दावत गुनाह मिलती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब में क्या कहते हैं? माज़अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। अल्लाह अल्लाह। मेराज बाद में होंगे, पहले तकलीफें हैं। अल्लाह अल्लाह। तेरी जिम्मेदारी ये है कि डट जाओ इन तकलीफों और मुश्किलात पे। चाहे तुझे वतन छुड़वा दिया जाए, चाहे तेरे वजूद पे बन पाए, चाहे तुझसे मकान छीन लिया जाए, चाहे जो भी असबाब दुनिया के तेरे लिए मुश्किल हो जाए, तेरी जिम्मेदारी ये है कि डट के रहना है अपने मालिक की तौहीद के मुकाबले में। नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया पीछे पीछे रहेगी, अल्लाह तुझे उरूज लाज़िवाल अता करेंगे। दरवाजे बंद हैं, असबाब खत्म है, दावत गुनाह भरपूर है? जवानी और तजर्रुद का ज़माना है। दो नौजवान ऐसे गुजरे हैं जिनकी रब ताला ने कुरान में तारीफ की है। दो नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह हमें भी पाकीज़ा जवानी नसीब फरमाए। अल्लाह इस जवानी को तौहीद की खिदमत में सर्फ करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जवानी रब ताला इत्तिबाए सुन्नत में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने लम्हात को कीमती बनाओ। ज़िंदगी इस कदर मुख्तसर है कि एक लम्हा भी ज़ाय करने के काबिल।
ہر وقت اللہ اللہ کرو، ہر وقت اللہ اللہ کرو۔ اذکر اللہ حتی یقال لک انک لمجنون۔ اور اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کے آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دے، یہ وظائف مراد نہیں ہے۔ روح شریعت کیا ہے؟ اگرچہ یہ وظائف بھی شریعت میں ثابت ہے، لیکن جہاں آتا ہے اذکر اللہ حتی یقال لک انک لمجنون، اللہ اللہ اس طرح سے کر کہ زمانہ تجھے دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح پڑھنے والے کو کوئی دیوانہ نہیں کہتا، سبحان اللہ کے وظیفے کرنے کو کوئی دیوانہ نہیں کہتا۔ اس وظیفے کرنے والے کی تو تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن تجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اللہ اس طرح سے کر کہ زمانہ تجھے دیوانہ کہنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ تیرے سامنے آئے، کوئی یہ ذکر کرے کہ قبر والا یہ کرتا ہے، تو جواب دے کہ اللہ کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ برکت فلاں دیتا ہے، جواب دے کہ اللہ دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ بیٹا فلاں دیتا ہے، تو کہے کہ اللہ دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ رحمت فلاں کرتا ہے، تو کہے کہ اللہ کرتا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ آباد فلاں کرتا ہے، تو آگے سے کہے کہ اللہ آباد کرتا ہے۔ کوئی اگر تیرے سامنے آ کے یہ کہے کہ غلہ فلاں اگاتا ہے، صحت فلاں دیتا ہے، تیری زبان سے اللہ اللہ نکلے، میری عزت کا مالک اللہ، میری ذلت کا مالک اللہ، میرے رزق کا مالک اللہ، میری روزی کا مالک اللہ، میری تجارت کا وارث اللہ، رحمت کرنے والا اللہ، برکت کرنے والا اللہ، اللہ 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 کرتا رہے۔ تیری نگاہ قبر پہ نہ جائے، تیری نگاہ گدی پہ نہ جائے، تیری نگاہ مخلوق پہ نہ جائے، تیری نگاہ مشکل کشائی کے صفات کے معاملے میں کسی نبی پہ نہ جائے، ولی پہ نہ جائے، مولوی پہ نہ جائے، مدرس پہ نہ جائے، شیخ الحدیث پہ نہ جائے، وزیر پہ نہ جائے، حکمران پہ نہ جائے۔ ڈٹ جا اسی بات پہ کہ شام کو اللہ، دن کو اللہ، صبح کو اللہ، رات کو اللہ، بیمار ہے تو اللہ، صحت میں ہے تو اللہ، سجدے میں اللہ، قیام میں اللہ، رکوع میں اللہ، مشکل کشائی میں اللہ، حاجت روائی میں اللہ۔ تہس نہس کر کے رکھ دے شرکیہ عقائد کو۔ جب ایسے نظریات رکھے گا، ایسا عروج ملے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج کی جوانی برباد کیوں ہے؟ مسلمان کی زبان پہ یہ شکوہ کیوں ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے؟ یہ شکوہ تو کافر کا ہے، یہ شکوہ تو مسلمان تو اس قدر مطمئن ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ مسلمان تو اس قدر مطمئن ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ طاقت و ہمت دے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتروں، لیکن کچھ پروگراموں سے واپسی کے بعد صحت کا کچھ اس قسم کا معاملہ رہا کہ ظاہری طور پہ یہ سبب میرا ساتھ نہیں دیتا ہوا نظر آتا۔ اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی کام مشکل مولا کریم اپنی رضا کے لیے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ۔ مسلمان کو تو یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق اس میں برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کو شریعت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت میں آپ کی طبیعت میں ضعف ہے، کمزوری۔ ضعف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزوری۔ اور کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ اور بول بول، کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ سید الانبیاء پیغمبر کی طبیعت میں ضعف صحابہ محسوس کرتے تھے۔ صحابہ، میرا پیغمبر بھی سچا، پیغمبر کے صحابہ بھی بول بول بول، پیغمبر بھی سچا، پیغمبر کے صحابہ بھی پیغمبر بھی سچا، پیغمبر کے صحابہ بھی سچے۔ ضعف محسوس کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر سارے جہان سے مرتبہ زیادہ ہے تو نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کمزوری صحابہ کی زبان سے بتائی گئی ہے
تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا جہان کمزوریوں میں لپٹا ہوا ہے. کمزوریوں سے پاک اور مبرہ تو کون ہے؟ کمزوریوں سے ماورا تو کون ہے؟ محسوس کیا حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہ طبیعت میں کچھ ضعف محسوس ہو رہا ہے. بولتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اس طرح سے بول رہے ہیں. مجلس سے اٹھے، گھر میں گئے، حضرت ام سلیم سے کہا حل فی بیت کے شیئن یا ام سلیم، ام سلیم گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور تو کچھ نہیں، لگتا ہے ایک برتن میں کچھ نہ کچھ جو ضرور ہوں گے نا. مسلمان تو یہ ہوتا ہے نا، توجہ کرنا. یہ ذلیل لوگوں کا کام ہے کہ اپنی زبان سے اپنے رب کے شکوے کریں. یہ ذلت والے کرتے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، جو عروج کی طرف دیکھتے ہیں اور اسباب عروج اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے مالک کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہوتے ہیں. اپنے مالک کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہوتے ہیں. اللہ اللہ. یہاں ایک بات سنیں، نبی علیہ السلام بیٹھے، ساتھ ایک اور ہستی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، جہاں بٹن لگائے جاتے ہیں وہاں کانٹے لگا کے ان ٹاٹ کے ٹکڑوں کو جوڑا ہوا ہے اس ہستی نے. عرش برین سے جبریل اترتے ہیں، نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں یہ کون ہے؟ حالانکہ ہستی ایسی ہے، بعد الانبیاء جس کی شہرت ہے، بعد الانبیاء جس کا مقام ہے، بعد الانبیاء جس کا مرتبہ ہے، جس کا عروج مثالی ہے، جس کا معراج با کمال ہے. ہستی ایسی ہے، لیکن آج اس کی حالت یہ ہے کہ ٹاٹ کے ٹکڑے اور بٹن والی جگہ پہ کانٹے لگا کے جوڑ کے بیٹھے ہیں. آتے جبریل ہے، رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی، بول بول بول، رضی اللہ تعالی، یہ ابو بکر ہے. فتح مکہ سے پہلے اپنا سارا مال رب کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے. آج لباس کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، ٹاٹ کے ٹکڑے جوڑ کے ابو بکر بٹن والی جگہ پہ کانٹے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جب یہ کیفیت وہاں زمین پہ ابو بکر صدیق کی تھی تو دیکھیے معراج، دیکھیے عروج اور کمال کہ جبریل نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کائنات کے رب نے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے پیغمبر کو کہو ابو بکر کو اللہ کے سلام دے دے. یہ عروج ہے کہ نہیں؟ مٹی کے بنے انسان کی طرف بنانے والے کے سلام آ رہے ہوں. اللہ اللہ. کچھ ایسے کام کرو جس سے عروج ملتا ہے. میرے دور کا مولوی قبر سے نکلنا برداشت ہے. قبر 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 قبر. اللہ اللہ. اسباب معراج اختیار کرو، اسباب معراج اختیار کرو. یہ وہ ابو بکر جو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، حمد اللہ کی کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں. علماء کرام اور طلباء جاؤ دیکھو بخاری، جاؤ دیکھو وفات النبی، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ لکھا ہوا ہے کہ منبر پہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء منبر پہ پہنچتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں. اور حمد و ثنا کے بعد ابو بکر کی استقامت علی توحید دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان برملا کر کے فرماتے ہیں من کان یعبد منکم محمدن، من کان یعبد منکم محمدن، من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات. اور لوگوں اگر تم میں سے کوئی محمد الرسول اللہ کو معبود سمجھتا تھا، ان
کی عبادت کرتا تھا، ان کے بارے عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ ندائیں سنتے ہیں، ما فوق الاسباب سنتے ہیں، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام، ان کے نام کی نظریں دیتا تھا۔ من کان یعبد منکم محمدن، جو کوئی تم میں سے محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو ابو بکر کا بربلا اعلان سنو کہ ان محمدن قد ماتا۔ اللہ اللہ، تب کیسا خوبصورت لگا ہوگا یہ جملہ۔ ترجمانی کر رہے تھے ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے اس جملے کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ نبی علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ میں آپ کو قبروں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ قبروں کے متعلق رسول اللہ کا یہ فرمان جاری ہوا، علی جاؤ زمین سے اٹھی قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ اللہ اللہ، او عروج چاہنے والے مسلمانوں، شرک سے عروج نہیں زوال آتے ہیں، عروج و کمال میرے رب کی توحید پہ ہے۔ جاؤ علی، زمین سے اٹھی قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ کہیں میری امت کے لوگوں کے دلوں میں قبروں کی عظمت اس قدر جاگزین نہ ہونے لگے کہ یہ اپنے زندہ مالک کو چھوڑ کے کہیں قبروں سے مانگنا نہ شروع کر دیں اور یہاں عبادتیں نہ شروع کر دیں۔ برابر کر دو۔ اور رحمت للعالمین پیغمبر، توجہ کرنا، وہ پیغمبر جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے تو برداشت کر لے، وہ پیغمبر جن کی پیشانی پہ پتھر مارے جائے زخم برداشت کر لے، وہ پیغمبر جن کے دانت شہید کر دیے جائیں پھر بھی برداشت کر لے۔ آخر وجہ کون سی آئی کہ ایک مرتبہ ایسا غصے میں آتے ہیں کہ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ نبی علیہ السلام ایسا پیغمبر دشمنوں کو دعائیں دے، ایسا پیغمبر تکلیفیں سہلے، ایسا پیغمبر دشمنوں کی تیمارداری کرے، ایسا پیغمبر جو کانٹے بچھائے اس کو بھی دعائیں دے، ایسا پیغمبر طائف میں ستایا جائے پھر بھی کہے اللہم 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 اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ ایسا رحمت للعالمین پیغمبر جس کے بارے میں رب کا اعلان کہ جہاں تک میری ربوبیت وہاں تک محمد کریم کی رحمت۔ آج ایک دن آیا رحمت للعالمین کی زبان سے یہ سخت جملے نکلے کہ فرماتے ہیں یہودیوں پہ اللہ کی لعنت، نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ جسے نبی لعنت کرے ذلت ہے کہ نہیں؟ بول بول بول، نبی جس کو بد دعا کرے ذلت ہے کہ نہیں؟ جس پہ نبی لعنت کرے ذلت ہے کہ نہیں؟ جس پہ نبی غصہ کرے ذلت ہے کہ نہیں؟ جس سے نبی ناراض ہو ذلت ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اشاعت التوحید والے انبیاء کے گستاخ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے گستاخوں پہ لعنت۔ وہ ایمان ہی کہاں کا ہے جو پیغمبر کی گستاخی کے راستے سے آئے؟ وہ ایمان ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی گستاخی اور پھر بھی ایمان آئے۔ ایسی توحید مانے پہ لعنت ہے جس توحید کے دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کی عزت میں گستاخیوں کے مختلف رنگ اور زاویے محسوس ہونے لگیں، چاہے جس قدر بھی ملمہ سازی کے ساتھ ہوں، نبی کی توہین جس رنگ میں بھی ہو کفر ہے۔ او تم تو نبی کی بات کرتے ہو، میں تو نبی کے غلاموں کے بارے میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی نبی کے ادنا سے غلام کے متعلق بھی کفریہ عقیدہ رکھے، چاہے وہ چوٹی کا عالم بھی کیوں نہ ہو،
اگر وہ یہ کہہ دے کہ تمام صحابہ کو کافر کہہ دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا تو مان لیا جائے؟ نہیں، لعنت ہے ایسے نظریے پہ۔ اللہ اللہ، وہ مولویت نہیں، فتنہ ہے۔ میں برملا یہ کہتا ہوں اور حالات سے بے نیاز ہو کے کہتا ہوں، رب کی رضا کے لیے کہتا ہوں، پیغمبر کے غلاموں کی وفاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، قیامت تک کہتا رہوں گا، اگر مالک کریم کہیں بھی موقع دے تو میں یہ اعلان کروں گا، تمام صحابہ کے کفر کی بات تو ایک طرف، نبی کے ادنا غلام کے متعلق کفری عقیدہ رکھنے والا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اللہ، زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا؟ آخر مرنا نہیں؟ نبی کے صحابہ کی عزت پہ سودے بازی اور اپنی جھوٹی خطابت پہ پردے اور چادریں ڈالنا اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پاؤں کے نیچے دے کے اپنی گردن اونچی کر کے اپنی دنیاوی عزت کا لوہا منوانا، یہ معراج نہیں، ذلت ہے۔ صحابہ دشمنی سبب معراج نہیں ہے، سبب ذلت ہے، یہ سبب ذلت ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ کون ہے صحابہ؟ میں کہا کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، ہو سکتا ہے اردو میں وہ اس طرح سے میں تعبیر نہ کر سکوں کیونکہ میرا پہلا موقع ہے۔ سریکی میں تو میں بہت مزے لے کے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ اللہ، توجہ کرنا، میں اردو میں بھی کہوں گا اور سریکی میں بھی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے قریبی اور مضبوط تعلقات بھی کیوں نہ ہو، جتنے قریبی اور مضبوط تعلقات بھی کیوں نہ ہوں، بہت دیر تک بھی چلتے رہیں، آخر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ویسے نہ ٹوٹے، توجہ کرنا، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بھی کہہ دینا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ اس معنی کو دل میں رکھ کے کہا کرو تاکہ جی ٹھنڈا ہو جائے، یہ کہا کرو، یہ معنی ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ بات سمجھ میں آ جائے تو دل سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تعلق، یاری، پیار اور محبتیں بہت گہری اور مضبوط بھی کیوں نہ ہوں، آخر ٹوٹ جاتی ہیں۔ لمبا عرصہ بھی کوئی نبھانے کی کوشش کرے تو تعلق ہار جاتے ہیں، موت ایسے ہے کہ نہیں؟ تعلق باپ بیٹے کا بہت وفاداری والا اور مضبوط تھا، چلتا رہا ساری زندگی، چلانا بھی چاہتے تھے، موت آئی اور تعلق ٹوٹ گیا۔ محبت اور پیار کا تعلق ٹوٹا، تعلق ہار گیا، موت۔ دنیا میں ایک مثال ملتی ہے کہ جہاں موت ہاری نظر آتی ہے، محبت اور تعلق جیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو محمد اور ابو بکر دیکھ۔ اللہ اللہ، اگر دیکھنا چاہتا ہے ابو بکر کو بھونکنے والے، ابو بکر کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کو نبوت کہے ابو بکر لا تحزن، جس کو نبوت کہے ان اللہ معنا، جس کے لیے نبوت کہے کہ ساری کھڑکیاں مسجد نبوی کی بند کر لو الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کے گھر سے آنے والی کھڑکی اور دروازہ بند نہیں کرنا، کیونکہ نبوت یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ بعد النبی مصلی امامت پہ ابو بکر نے آنا ہے، سارے دروازے بند، ابو بکر کا دروازہ کھلا۔ ابو بکر ایسے مقام والا، ایسی عزت والا، ایسے مرتبے والا کہ کائنات کا غلیظ ترین، بدترین جتنے دلائل بھی دے کے پیغمبر کی صحبت پہ ہٹ کرنے
की कोशिश करे तो ये ऐलान उसके मुंह पे तमाचा बन के लगता है कि अबू बकर वो हस्ती है जिसको नबुव्वत कह रही है। ला तहज़न, घबराना नहीं अबू बकर, जिस तरह अल्लाह मोहम्मद के साथ है अबू बकर के भी साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बारे में कहा था, तो जो है जब कुलसुम दरिया पे रास्ते बनने लगे थे उससे पहले पहले जब कौम ये कह रही थी कि इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए, हम आज बचते नहीं नजर आते, दुश्मन पकड़ेगा, आगे दरिया, उस तरफ वो फिरौन, जब ये कहा तो पैगंबर आगे से जवाब देते हैं कल्ला, ये इस्तिकामत अला तौहीद है, फिर मेराज मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह, किसी तरफ ना देखो। इशाअत तौहीद के अकाबिर की ये कोशिश रही है कि खिताबात का महवर कुरान हुआ करता है और तौहीद सुन्नत साथ साथ चलते हैं। महवर कुरान होता है। हम किसी कहानी के कायल नहीं, हम झूठे ख्वाबों के कायल नहीं कि मैंने ये देखा और मैंने वो देखा और मैंने ये किया और मैंने वो किया। हम किसे नहीं सुनते, हम कहानियां नहीं सुनते, हम उस लारैब किताब पे दिल रखते हैं जिस लारैब किताब के मुताल्लिक पैगंबर खुदा को रब करीम फरमाते हैं ज़क्किर बिल कुरान, ज़क्किर बिल कुरान, ज़क्किर बिल कुरान। मेरा पैगंबर किसी को वाज करना है तो कुरान से किया करो। कैसे किया करो? अल्लाह अल्लाह। ये सारे शोबे ऐसे हैं, अज़मत सहाबा का भी। अल्लाह अल्लाह, ये तो वक्त हो और अज़मत सहाबा आदमी बयान करे। मैं ये कहता हूँ इस जुमले को अपने दिल पे नक्श होने देना और हमेशा इसकी हलावत महसूस करते रहना और अपने ज़मीर से भी ये कहते रहा करो कि मौत आके हर ताल्लुक को तोड़ देती है, मौत जीत जाती है, ताल्लुक हार जाते हैं। जहाँ मोहम्मद और अबू बकर और उमर नजर आते हैं मौत हार जाती है, ताल्लुक मोहब्बत जीत जाता है। अल्लाह अल्लाह, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, क्या फरमाया? कल्ला। तुम कहते हो कि हम पकड़े गए, मैं कहता हूँ कि कल्ला। निगाह किस पे थी? निगाह किस पे थी? ये नहीं कहा कि मैं मुख्तार कुल हूँ, ये नहीं कहा कि मैं मुश्किल कुशा हूँ, ये नहीं कहा कि मैं हाजत रवा हूँ, ये नहीं कहा, क्योंकि ये असबाब ज़िल्लत थे। यहाँ उरूज चाहिए था, सामने दरिया था, पीछे एक बेहया बादशाह आ रहा था अपनी फौजें साथ लेके। यहाँ ज़िल्लत के असबाब नहीं बचा सकते थे। अल्लाह के पैगंबर के सामने अगर कौम ने ये कहा कि हम पकड़े गए हैं तो पैगंबर ये कहता है कि कल्ला, हरगिज़ नहीं। और आगे दलील ये पेश की, इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ कौन है? सबब मेराज इख्तियार किया है। इन्नमा या रब्बी लफ्ज़ वाज़े बताते हैं, फरमाया मेरे साथ कौन है। ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माना है, इन्नल्लाह। हालांकि कौम तो खड़ी थी, खुद पैगंबर भी थे, लेकिन कह रहे हैं इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ। लेकिन यहाँ मकाम ऐसा आया, अबू बकर का शान वाज़े करना मकसूद था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बज़रिया हुक्म इलाही अल्फाज का चुनाव भी इस तरह से किया कि इस तरह नहीं फरमाया कि ला तहज़न इन्ना माए या रब्बी, कि अबू बकर के लिए तसल्ली भी हो जाए और मैं ये भी कह दूं कि मेरे साथ अल्लाह है। बल्कि नबी ने ये फरमाया कि ला तहज़न, अबू बकर अगर आपके दिल में परेशानी आ रही है तो मैं मोहम्मद तसल्ली देता हूँ, क्योंकि तू मेरा रफ़ीक और मेरे साथ साथ चलने वाला, मेरे साथ वफ़ादारी करने वाला, मैं भी तुझे तसल्ली दूँ। ला तहज़न, घबराना नहीं है, गम नहीं करना। जिस तरह मेरे साथ मेरा रब है, इसी तरह अबू बकर के साथ भी मोहम्मद का रब है।
اللہ اللہ، یہ اسباب اختیار کرو۔ بات کا رخ اور طرف مڑا کہاں سے تھا ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ 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 اللہ۔ حضرت ام سلیم سے جا کے کہا حضرت ابو طلحہ انصاری نے، حل فی بیت کے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے ایک برتن انڈیلا اور ان کے ہاتھ پہ چند دانے جو کے گرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس طریقے سے رواج تھا کہ اس کی کوئی چیز بناؤ، انہوں نے جس طریقے سے بھی ان کو بنایا، برتن میں وہ چیز بن گئی۔ حضرت انس کو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ جا کے نبی علیہ السلام کو اس طرح سے بلاؤ کہ کسی اور کو پتہ زندوں سے بھی بات چھپائی جائے تو نبی کے صحابہ بھی کیوں نہ ہو تو پتہ میں نے تو مردوں پہ لڑنا شروع کر دیا نا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی خبر سے نہیں نکلتا کہ یہ سنتے ہیں یہ سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے مردوں کے نہ سننے کے بارے میں دلائل بہت زیادہ نہیں دیے، ایسے بیان کیا مردوں کا نہ سننا جیسے بدیہیات ہوتے ہیں۔ یہ عجیب لگے گی آپ کو بات، جیسے بدیہیات ہوتے ہیں ایسے بیان کیا۔ قرآن مجید نے زور تو اس مسئلے پہ دیا کہ زندوں کے سامنے پردے آ جائیں تو وہ بھی سنتے جانتے نہیں۔ اللہ اللہ، وہ بھی سنتے جانتے نہیں۔ توجہ کرو اور سنو، اللہ کریم فرماتے ہیں حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ ایسی بادشاہت عطا کی اللہ پاک نے کیونکہ مانگتے رہے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی حکومت دے جیسی کسی کی نہ ہو۔ اللہ کے دروازے سے مانگتے رہے کیونکہ عروج کا سبب اللہ کے دروازے پہ رہنا، قبروں سے نگاہ ہٹا دینا، مالک سے مانگ رہے حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت دے دے میرا اللہ پاک جو کسی اور کی نہ ہو۔ اللہ نے قبول کی دعا، پیغمبر کی دے دی حکومت اللہ پاک نے، اور دنیا سے علیحدہ امتیازی حکومت دی اللہ نے۔ کیا مطلب؟ پرندوں پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت۔ من الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، جنات کے ذمے لگا دیا، وہ سمندروں میں غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے پیغمبر کی خدمت میں پیش۔ یہ ہوتے ہیں عروج، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے کمال اور معراج ہے۔ تیری تو انسان نہیں مانتے نا، پٹدا پہ ہے فلانا میرا مخالف ہے تو فلانا میرا مخالف ہے، کریں دا حکومت بیٹھا ہے۔ ایسی حکومت، وہ حکومت وہ ہوتی ہے، توجہ ہے، وقت کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ اللہ اللہ، میں تو قرآن پڑھ کے اپنی تھکاوٹ اتار رہا ہوں۔ تھکاوٹیں سفروں کی ہوتی ہیں۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ سفر شروع کرتے ہوئے یہاں پہنچنے تک اور اس کے بعد بھی کافی دیر تک مجھے یہ یقین تھا کہ بولنے کی پوزیشن میں، لیکن توفیق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ 1 گھنٹہ 45 ہوں تب بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، رب تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ تو ایک سمندر ہے نا، اور پھر عقیدہ توحید چل رہا اور پیغمبر کی سنت اور عظمت صحابہ، اس کے لیے تو کیا کچھ چاہیے۔
اللہ صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، کس بات پہ تھے؟ اللہ اللہ، دینے والا کون ہے؟ یہ معراج اور عروج ہوتے ہیں کہ جنات سمندروں میں غوطے لگا لگا ہیرے جواہرات تلاش کر کر کے آ کے خدمت میں پیش کر دیں، اور اوپر سے رب اعلان فرمائے جو میرا پیغمبر کہے تم نے وہ کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو جلاؤں گا، نذیقہ من عذاب السعیر۔ یہ عروج و معراج ہوتے ہیں۔ اور معراج یہ ہوتا ہے، او میرے ملک کا بدقسمت حکمران تو بھی سن لے، عروج و معراج یہ ہوتے ہیں کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہو کہ توجہ ہے، علیحدہ مکان ہو، رات کا وقت ہو، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہو بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹا دودھ میں بول 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 دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی آگے سے بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دے کہ ماں یہ بات مسلمانوں کے بادشاہ کو پسند، یہ عروج ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ عروج ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، بادشاہ وہاں ہے ہی نہیں، ان کے زام کے مطابق، لڑکی اور ماں کے زام کے مطابق تو بادشاہ وہاں، لیکن لڑکی کے دل میں بادشاہ کی عزت اس قدر زیادہ ہے، اور بادشاہ بھی کون تھا جو اسی مکان کی دیوار کے ساتھ کان لگائے یہ سن رہا تھا کہ میری قوم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میری قوم کا کوئی مسئلہ، او قوم کے اسباب پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہو، تمہیں کیسے حکمران کہوں؟ حکمران تو وہ ہے جو اپنا نرم و نازک بستر تو ہے ہی نہیں، بقیع کے قبرستان میں سرانے اینٹ رکھ کے سوتا ہے۔ اللہ اللہ، میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں کہ کسی ملک کے سفیر نے آ کے یہ کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کہاں ملیں گے، تو مدینے میں زندگی گزارنے والے صحابہ میں سے کسی نے جواب دیا عمر ملے گا تو بقیع کے قبرستان میں ملے گا۔ اللہ اللہ، سفیر جاتا ہے، قمیص اتاری ہوئی ہے، عمر نے، ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی، خلیفہ راشد نے، خلیفہ ثانی نے اینٹ سرانے رکھے، آرام فرما ہے عمر، وہ سفیر اپنا تبصرہ ذکر کرتا ہے اور الفاظ یہ ہیں اس کے، میں نے جاگتے جی بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا، مجھے کعبے کے رب کی قسم جیسا جلال نیند کی حالت میں عمر کا تھا کسی جاگتے بادشاہ کا بھی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حکمران ہوتے ہیں نا، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں تیرے میرے معاشرے کا بادشاہ تو کہتا ہے، زور دیتا ہے ملاؤ، محکمے بناتا ہے، ان کو کہو کہ پانی ملائیں ورنہ دودھ نقصان دہ ہوتا ہے، دودھ، اور کراچی والوں کے لیے تو ویسے خالص دودھ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تیرا میرا حکمران تو عروج کے دعوے بھی کرتا ہے نہیں کرتا، بازو بھی فضا میں بلند کرتا ہے، ہم ترقی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، چلتا ہے یہود و نصارہ کے پیچھے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین پہ نہیں چلو گے، اور دین پہ چلو گے ان کے دین پہ تو ذلیل ہو جاؤ گے، محمد کے دین پہ چلو، رنگ کا کالا بلال بھی آتا ہے، ہوتا دنیا میں ہے، زندگی میں ہوتے ہوئے جنت اس پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے متعلق نام لے کے فرما رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی اور جس ابو بکر پہ تیرے ملک کا تبرعی اور رافضی تبرع کرتا ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ یہ ابو بکر وہ قسمت والا انسان ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمیوں نے اس کے کہنے پہ اسلام قبول کیا تھا. جن 10 آدمیوں کی جنت میں داخلے کی خوشخبری رسول اللہ نے دی، ان میں سے 6 آدمیوں کو صدیق نے اسلام پہ لگایا تھا. صدیق کے کہنے پہ. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. اللہ کریم فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جنات کا لشکر بھی ساتھ ہے پیغمبر کے، انسانوں کا لشکر بھی ساتھ ہے. پرندے اپنے پر ملا کے چل رہے ہیں سایہ کر کے کہ کہیں دھوپ کی وجہ سے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو جائے. ایسی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں پیغمبر، تخت ہوا پہ پرواز کر رہا ہے. ایک ایسی وادی میں جاتے ہیں جہاں اللہ کی قدرت کے نظارے کوئی عجیب سا منظر پیش کر رہے ہیں. تخت سے اتر جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام، پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں. آگے پیغمبر چل رہا ہے، انسانوں کا لشکر بھی ساتھ ہے، جنات بھی ساتھ چل رہے ہیں. ایک ایسی وادی سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں چیونٹیوں کی آبادی زیادہ ہے. اللہ کے قرآن کے سمجھانے پہ قربان جائیے اور مشرک قبر پرست کی ضد پہ بھی قربان جائیے. یہ مردوں سے پیچھے نہیں ہٹتا. رب فرماتے ہیں زندوں کے سامنے پردے آ جائیں، پیغمبر زندہ اور پیغمبر کے صحابہ بھی کیوں نہ ہوں تو انہیں بھی پتہ. اللہ پیدل چلتے ہیں، جنات بھی ساتھ، انسان بھی، بولو انسان بھی. رب کریم فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، جس وقت آ گئے اس وادی میں جہاں چیونٹیوں کی تعداد زیادہ تھی، وادی نملہ میں جب آ گئے قالت نملتن، تو جو چیونٹی نگرانی پہ مقرر تھی اور نگرانی کر رہی تھی وہ بولتی ہے قالت، بولی نملتن. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا اور ماننا قرآن پاک کو. مولوی کی گپیں چھوڑ دو، مولوی کے خواب بیان کیے ہوئے کو چھوڑ دو، مولوی کی کہانیاں بیان کی چھوڑ دو. اس نے خواب بیان کیے تو چھوڑ دو، اس نے کشف بیان کیا تو چھوڑ دو. ایک لا ریب کتاب ہے میرے اللہ پاک کی کہ ڈٹ جاؤ اسی پہ، چاہے دنیا تانے دے، چاہے دنیا مخالفت کرے، چاہے دنیا راستے میں رکاوٹیں حائل کر دے، تمہاری لو اپنے اللہ سے لگی ہوئی ہو. اگر معراج چاہتے ہو تو کیا ہوا کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر وادی نملہ میں جب پہنچتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قالت، بولتی ہے نملتن. کیا بولتی ہے؟ قالت نملتن. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. قال یقول ہے، پڑھا 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 داڑھی چٹی تھی گئی تھا کہ مردے سوڑ دے مردے سوڑ دے. اللہ اللہ. میرا خیال ہے یہ مسئلہ وہ بھی کچھ ڈسکس زیادہ رہا ہے. میں اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ سبب عروج اختیار کرو، بد نظری سے ہٹو، قبر پرستی سے ہٹو، سود و ربا سے، رشوت خوری سے. یہ ناسور ہیں تمہارے زمانے میں. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے معراج و عروج کا تصور. اللہ 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 اللہ. دیکھنا قالت نملتن، بولی چیونٹی اور کیا کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل
आमनु दुखुलू मसाकिनकुम ला यातमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून। कालत नमलतुन, बोली चींटी और क्या कहा, या अय्युहन नमल, ओ चींटियों, आवाज निदा दे के चींटियों को बुलाती है और कहती है या अय्युहन नमल, ओ चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जाओ अपने मसाकिन में, अपनी जाए सुकून में, अपने घर में दाखिल हो जाओ। वजह क्या बनी, पहले तो आते थे, इतना जल्दी हुक्म नहीं होता था घरों में जाने का, आज जल्दी जल्दी क्यों हुक्म हो रहा है कि उदखुलू 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 मसाकिनकुम। जिस वक्त सवालिया निगाहों से बाकी चींटियों ने उस निगरान चींटी की तरफ देखा तो वो उनका सवाल समझ गई और जवाब देने के लिए कहने लगी ला यातमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनका लश्कर आ रहा है, चलते चलते इसी रास्ते पे आ रहे हैं जहाँ पे तुम मौजूद हो। कहीं ऐसा न हो कि उनके पाँव के नीचे आ जाओ और तुम्हें रौंदते हुए चले जाए। चींटियां आगे फिर सवालिया निगाह से देखती है कि पैगंबर खुदा जानबूझ के एक चींटी पे कैसे पाँव रख के उसको मार सकता है। तो वो निगरान चींटी जवाब देती है और कहती है हुम ला यशउरून। पैगंबर अगरचे जिंदा, पैगंबर के साहबा अगरचे जिंदा, साथ चलने वाले जिन्नात भी जिंदा, साथ चलने वाले इंसान भी जिंदा, जिंदगी के बावजूद चींटी कह रही है हुम ला यशउरून। अगर उनके पाँव के जूते के पर्दे के नीचे तुम्हारा वजूद आ गया तो जिंदा पैगंबर और पैगंबर के जिंदा साहबा को पता। जब ये बात की उस चींटी ने, अल्लाह ने अपनी कुदरत से सुना दी सुलेमान अलैहिस्सलाम को। जो ही सुनते अल्लाह करीम फरमाते हैं फतबस्समा ज़ाहिकन, मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराना खुशी से होता है कि नहीं? तो जो करना, एक बात समझाने लगा हूँ, मुस्कुराना खुशी से होता है ना, और खुशी हद से अगर बढ़ जाए तो फिर आदमी हंस पड़ता है। एक होता है तबस्सुम, इजहारुल मसर्रत मिनल फम बगैर सौत, बग़ैर आवाज़ के अपने मुंह से खुशी का इजहार करते हुए एक मखसूस कैफियत बन जाना, इसको तबस्सुम कहते हैं। और इजहारुल मसर्रत मिनल फम में बेसौत, इसको ज़ेहक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज़ेहक हैं। ऐसे तरीके से अपने मुंह से खुशी का इजहार करना कि आवाज़ भी निकले हैं, तो ये क्या होता है? ज़ेहक। तबस्सुम और ज़ेहक में फ़र्क होता है। तबस्सुम मुस्कराना और ज़ेहक हंसना। आदमी मुस्कराता है थोड़ी खुशी पे, अगर खुशी हद से बढ़ जाए तो हंस पड़ता है ना, आवाज़ भी साथ निकलती है, खुशी का इजहार होता है। पैगंबर चींटी के इस कहने पे इस कदर खुश हुए कि पहले मुस्कराए फिर हंस पड़े। क्या सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह तौहीद को दिल में उतारने की तौफीक नसीब फरमाए। पैगंबर की खुशी हमारी खुशी है। जैसे पैगंबर कहते हैं कि पर्दों से कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, मेरा भी ये अकीदा है और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इसी अकीदे पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर पहले मुस्कराए फिर किस वजह से? वो वजह भी कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमा दी। वो वजह भी और कोई वजह नहीं थी। अल्लाह फरमाते हैं मिन कौलिहा, चींटी की बात की वजह से हंस पड़े। ये लफ्ज़ है ना कुरान के, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, मुस्कराए और हंस पड़े। खुशी की इंतहा न रही, चींटी की उस बात की वजह से हंसे। और खुशी इस वजह से आई कि मौला लोगों को समझाते समझाते बहुत वक्त लगा है,
جس مسئلے کی مخالفت پہ انسان مجھے تانا دیا کرتے ہیں جنگل کی مخلوق بھی مان چکی ہے نا۔ اللہ اللہ، جب اس طرح سے کیفیت ہوئی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسباب نہیں ہے عروج کے کہ نعمت اللہ کی اور بندہ کہنا شروع کر دے میرا کمال ہے، قبر والے کا کمال ہے، مدار والے کا کمال ہے۔ نہیں نہیں، عروج تب ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آئے تو بندہ اقرار بھی کرنے لگ جائے کہ نعمت کرنے والا کون ہے۔ بول بول بول، نعمت کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک، اے میرا مالک میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے وجود پہ بھی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں کرنے والا کون ہے؟ اور کہیں سے یہ نعمتیں نہیں آئی۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک، نماز پڑھ رہے ہو تو سورۃ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ وہاں بھی تم کہتے ہو کہ نعمتیں کرنے والا اللہ پاک ہے، اور پھر اور جگہ پہ چلے جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ اللہ، اور جگہ پہ چلے جاؤ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعم آئے تو بھی نعمت کرنے والا کون؟ انعمت آئے تو بھی نعمت کرنے والا کون؟ انعم آئے تو بھی نعمت کرنے والا کون؟ نعمت کا آئے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ نعمت کرنے والا کون؟ سیگے تو بدلتے رہتے ہیں پر ذات ایک رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ عرب میں انعام کوئی اور کرے اور عجم میں اور کرے، دیہاتوں میں اور کرے اور بستیوں میں اور کرے، شہروں میں اور کرے اور صوبوں میں اور کرے۔ نہیں نہیں، لینے والے تو بدلتے رہتے ہیں، کہیں گدا لیتے ہیں، کہیں عشاء لیتے ہیں، کہیں حکمران لیتے ہیں، کہیں غریب لیتے ہیں، کہیں امیر لیتے ہیں، کہیں بیمار لیتے ہیں۔ لینے والے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن دینے والا کون؟ اگر میرا جو عروج چاہیے تو پھر اسی عقیدے پہ پکا رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جب یہ نعمت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں متوجہ ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اوتے بھی نعمتاں تیریاں، میری ماں تے بھی نعمتاں تیریاں، میرے باپ تے۔ اللہ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سلیمان علیہ السلام۔ اس قدر اقرار کرتے ہیں عجیب طریقے سے کہ کہہ رہے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی جب دعا کرتے تھے نبی علیہ السلام تو بڑی عاجزی سے یہ کہا کرتے تھے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک
फौका ला नुसी सनान अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अर्ज कर रहे हैं, रब्बे औज़नी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरवाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह अल्लाह। असबाब मेराज तो इख्तियार कर पहले। तू लोकां दियां जवान छोरियां नचाइयां ना, कौम उरूज पैसी। अल्लाह अल्लाह। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अल्लाह अल्लाह। सबब उरूज इख्तियार कर। सबब मेराज, मेराज नबी दा उनवान वेख के मेरे ज़हन च आया है। मेराज तो हर कोई सुनदा रहिंदा है। सबब मेराज दी निशानदेही करिए कि मेराज होंदा किन्हां नूं है, उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम को लोगों ने पत्थर मारे। हो सकता है पहले आपको समझ ना आई हो इतना वजाहत से मेरी ये बात, मैं आपको मज़ीद वाज़े करके समझा दूँ। मेराज कब हुआ था? जब नबी अलैहिस्सलाम को ताइफ की वादी में लोगों ने पत्थर मार 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 ज़ख्मी किया इस कदर के नबी अलैहिस्सलाम गिर पड़े ना। हज़रत आयशा सिद्दीक़। और तबलीग किस चीज़ की थी? ला इलाहा, बोल 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 ला इलाहा। मैंने कहा था इस्तिक़ामत अला तौहीद, और तौहीद के लिए सब दुख सह लेना ये सबब मेराज है, ये सबब मेराज है। तुझे भी हो सकता है मेराज। फतवा न लगा देना कि मौलवी ने कहा कि आज भी मेराज। तुझे भी मेराज नसीब हो सकता है। सबब मेराज पे पुख्ता हो जा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल। और नमाज में तू क्या कहता है? नमाज में तू सुभाना का, मेरा पहला इकरार है मेरा अल्लाह तेरा कोई शरीक, मैं दाएं बाएं नहीं देखता वरना नमाज टूट जाएगी। एक जगह पे निगाह रख के दिल जमी और इत्मीनान से पाकीज़ा लिबास और पाकीज़ा जगह पे खड़े होके पाकीज़ा घर की तरफ मुंह करके कहता हूँ सुभाना का तेरा कोई शरीक। रब करीम फरमाते हैं ये तेरा मेराज है, ये तेरा क्या है? तौहीद पे पुख्ता रहना ये सबब मेराज है। चाहे जो दुख भी आए सहते जाओ, जो तकलीफ़ें आए सहते जाओ। फिर मेराज कैसे मिलेगा? आओ ख़त्म करते हैं बात और वहीं चलते हैं जहाँ से शुरू हुई थी। अल्लाह करीम फरमाते हैं गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल माअल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। जब दावत गुनाह मिलती है, मकान भी बंद है, ताले भी लगे हुए, कुंडियां भी लगी हुई, और कोई तीसरा बंदा भी मौजूद नहीं है देखने वाला। जब भरपूर दावत गुनाह मिलती है तो अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सबब मेराज को इख्तियार करते हुए फरमाते हैं माअल्लाह, मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में देता हूँ अपने आप को। आज भी तेरे लिए ये बेहतरीन वजीफा है। क्या मतलब? जब हर तरफ से गुनाह नजर आए, बाजारों में गुनाह, हाँ रास्तों पे गुनाह, हाँ जहाँ स्टेशन पे जाते हुए तो गुनाह, रास्ता चलते तो गुनाह, सड़कों पे तो गुनाह, महल्लों में तो गुनाह, असम्बलियों में तो गुनाह। जब अंधेरी चले गुनाहों की तो तेरे लिए बेहतरीन वजीफा ये है कि बार बार कहना शुरू कर दे माअल्लाह माअल्लाह, क्योंकि अल्लाह
अल्लाह के पैगंबर के लिए जब रास्ते बंद किए गए, जब चार चौधार असबाबे गुनाह और असबाबे जिल्लत तार हुए और चार दीवारी खड़ी कर दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, तो इज्जत और मेराज का सबब इख्तियार करते हुए अल्लाह का पैगंबर कहता है, मेरा अल्लाह मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं, मेरे बाप के इख्तियार में भी कुछ नहीं, मेरे भाइयों के इख्तियार में भी कुछ नहीं, मेरे दोस्तों के इख्तियार में भी कुछ नहीं, इख्तियार तेरा चलता है और मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। जब ये कहा अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि दौड़ो यहाँ से। मेरा पैगंबर जब दौड़ते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम अपनी कुदरत से ताले भी तोड़ देते हैं, रास्ते भी खोल देते। पहले इम्तिहान आते हैं, फिर मेराज होते हैं, लेकिन ऐन इम्तिहान में भी कहते रहो ला इलाहा, बोल 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 ला इलाहा, अल्लाह पे निगाह रखे रहो। जब दौड़ते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, आगे और भी चक्कर चलाए गए, एक मौका ऐसा आता है कि बादशाह उस मिस्र का पैगाम भेजता है, अपना कासिद भेज देता है कि जाओ उस कैदी को जो जेल में पड़ा हुआ है, यूसुफ उसका नाम है, मेरे पास लाओ। जब जाता है कासिद वहां बुलाने के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते इरजी इला रब्बिक। अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने रो के फरमाया, अल्लाह रहम करे मेरे भाई यूसुफ पे, अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मैं चला जाता ना। जब रिहाई का आर्डर आया था और बादशाह ने बुलाया था, मैं चला जाता, लेकिन अल्लाह रहम करे मेरे भाई यूसुफ पे कि उन्होंने फरमाया इरजी इला रब्बिक, जाओ बादशाह के पास और उनको मेरा पैगाम दो कि औरतों से पूछे फसअलहुमा बालुन निस्वतिल्लाती कत्ताना अयदियहुन्ना इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। मुझ पे एक दाग लगाया है दुश्मनों ने, अगियार ने एक दाग लगाया है, जब तक उसकी सफाई नहीं हो जाती मैं जेल में रहना पसंद करूँगा, आज़ादी नहीं चाहिए। जो मेराज के असबाब इख्तियार करते हैं उनको अल्लाह जुर्रत देते हैं। पहले औरतों को बुलाए बादशाह और उनसे पूछे। जब औरतें बुलाई गईं और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हाशा लिल्लाहि, हमें रब की कसम, मा अलिमना अलैहि मिन सूइन। ओ कराची के लोगों, मेराज का तसव्वुर करो, एक तरफ बादशाह और शाहजादियाँ और पूरे मिस्र की सल्तनत और रईयत, और दूसरी तरफ कुएं से निकला हुआ एक, अल्लाह अल्लाह, कुएं से किसी ने उठाया, मिस्र की मंडी में सौदा किया, चलता चलाया ज़लीखा के घर आया। इम्तिहान निभाते हुए इस कठिन सफ़र से गुज़रते गुज़रते जब इस मरहले पे पहुंचा तो एक तरफ पूरा मिस्र है, एक तरफ यूसुफ मौजूद भी नहीं है, अभी तक जेल में है, लेकिन मेराज इस तरह से अल्लाह अता फरमाते हैं, उरूज इस तरह से मिलता है कि तोहमत लगाने वालियाँ खुद वो इकरार करके कह रही हैं कि मा अलिमना अलैहि मिन सूइन, एक रत्ती बराबर भी यूसुफ का कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था। पीठ पीछे सफाई हो रही है, बयान सफाई के, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अभी तक मालिक ने मुकम्मल फ़ैसला नहीं किया कि इसी पे बात ख़त्म, बल्कि ज़लीखा वहाँ मौजूद थी। तकदीर को यकीनन ये मंजूर था कि जिसने तोहमत लगाई थी जब तक वो ना बोले मेराज मुकम्मल नहीं होते। तोहमत लगाने वाली ये औरतें नहीं थी जो सफाई दे रही हैं, हो सकता है इनमें से कुछ हूँ उसके साथ, लेकिन उन्होंने सफाई दे दी, बादशाह के सामने बयान तो हो गया, लेकिन मेराज की तकमील अभी तक नहीं हुई। रब ताला की तकदीर को गोया ये मंजूर था कि जिसने तोहमत लगाई थी वही सफाई में बोले, वही सफाई में बोले। जब दुनिया को पता चले कि जो पर्दों में अपने रब की कुदरत पे निगाह रखते हैं, रब उनकी पीठ पीछे दुश्मन को बुलवा के उनकी इज्जत के ऐलान करवाता है।
اللہ اللہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. آگے بڑی زلیخا اور کہنے لگی آنا آنا آنا. حالانکہ یہ مشکل معاملہ ہوتا ہے اس قدر اقرار کرنا اپنے جرم کا، لیکن جو اللہ کی قدرت پہ نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ کسی نبی پہ نگاہ، نہ ولی پہ نگاہ، نہ مشکل کشا کسی قبر والے کو سمجھے، نہ مزار والے کو، نہ کسی گدی نشین کو، نہ اپنے بیگانے کو، نہ کسی مقتدا کو، نہ اپنے پیر کو. تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عروج کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ زلیخا تہمت لگانے والی جو ایک مرتبہ تو کہہ رہی تھی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ سارا قصور یوسف کا ہے، لیکن آج بادشاہ کے دربار میں باقی عورتیں بھی ہیں اور یہ زلیخا بھی موجود ہے اور بربلا اقرار کر کے کہہ رہی ہے انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. جو کچھ بھی گناہ اور قصور کیا میری غلطی تھی، یوسف کا کوئی قصور. بادشاہ نے بلا لیا اور اس نے بلا کے وزیر خزانہ بنا دیا. جب یہ کمال بادشاہت والا عطا ہوا تو اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سبب معراج اگر بندہ اختیار کرے تو میں دشمنوں کے شہر کی بادشاہت عطا کر دیتا ہوں. اللہ تیرے لیے بھی حکم یہی ہے کائنات میں نگاہ ہٹا لے دنیا سے اور پختہ عقیدہ رکھ اپنے مالک کے دربار میں. اس قدر اللہ اللہ. آخری بات یہ کر دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگر سبب معراج اختیار کیے جائیں، نبی بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے اور صفائی نہ دے، صدیق بھی اپنا رخ موڑ لے اور صفائی. یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں کیا، میرا قصور نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ غیب کا معاملہ ہے مجھے پتہ. صدیق باپ سے کہا ابا جی بیٹیوں کی صفائیاں لوگ دیتے رہتے ہیں، تو صدیق نے بھی جواب دے دیا کہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور میں نہیں جانتا. جب سب طرف سے رخ ہٹ گئے عرشوں سے توجہ ہوئی. معراج دیکھنا، اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی ڈال کے صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ مفسرہ قرآن. اللہ اللہ. میری غیرت والی امی، جب ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے قلیب بدر کے کافر مردوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے ان کو فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کہ ان مردوں سے نبی علیہ السلام نے بات کی ہے، تو حضرت بخاری شریف حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیفا، کہو سبحان اللہ کہو. مفسرہ قرآن جن کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابہ آیا کرتے تھے، منصب نبوت کے رازوں کے قریب تر عائشہ، عزت والی عائشہ، محبوبہ پیغمبر عائشہ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ کافر مردوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے تو کیا وہ مردے سن رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مردوں سے بات کیسے کر سکتے تھے حالانکہ وقال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا پیغمبر تو مردوں کو سنا. اللہ اللہ. فرماتی ہیں اس قدر میں پریشان ہوئی کہ جیسے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے اتنی دیر بھی میری آنکھ نیند کی وجہ سے نہیں ملتی تھی، اور غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئیں. فرمانے لگی میں نے وہی وظیفہ بار بار پڑھا جو یوسف کے ابو پڑھتے تھے، میں نے بار بار وہی وظیفہ کیا جو یوسف کے
انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ اللہ اللہ۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ ایک بات ذہن میں آئی، وقت زیادہ بھی تمہارا لگتا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ بات کر دوں، ایمانی رونق کا سبب بن جائے۔ بیٹی پیغمبر کی، بیوی پیغمبر کی، بیٹی بھی ایسی جس جیسی بیٹی نہیں ہے، اور بیوی بھی ایسی جس کے ساتھ بہت محبت ہے نبی علیہ السلام کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ شان آپ کا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا۔ امی جی شان میری زیادہ ہے کہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب، محبت جبریل رابع تر نبود ذی لحاف، غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، مومنارا ربط دادا امہات المومنین، تو مزکا ذاک ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول کریم۔ امی جی شان تہاڈا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے؟ اللہ اللہ۔ امی جی شان آپ کا زیادہ کہ میرا زیادہ؟ امی صاحبہ فرماتی شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب، محبت جبریل رابع تر نبود ذی لحاف۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر میرا شان پوچھنا ہے تو میرے سورج محمد، اللہ اللہ، شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب، محبت جبریل رابع تر نبود ذی لحاف، غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، مومنارا ربط دادا امہات المومنین۔ میرے سورج سے پوچھو اور اس انداز سے پوچھو، انداز بھی بتا رہی ہے، اس انداز سے پوچھو کہ ابا جی ایسی بیوی کے بارے میں بتاؤ جس کے بستر کی انتظار جبریل کیا کرتا۔ اللہ ایسی بیوی کا نام بتاؤ، میری ایسی امی کا نام بتاؤ جس کے بستر پہ جانے کی انتظار جبریل کرتا تھا۔ شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب، محبت جبریل رابع تر نبود ذی لحاف۔ اگر ایسا سوال کرو گے میری بیٹی تو جواب تمہیں ضرور یہ ملے گا کہ وہ عائشہ کا بستر، اللہ کس کا بستر؟ عائشہ کا بستر۔ جبریل انتظار میں رہتا تھا کہ محمد کریم عائشہ کے بستر پہ جائیں تو قرآن کی وحی لے جاؤ۔ میری بیٹی خود اندازہ کر لینا کہ شان آپ کا زیادہ کہ میرا۔ دوسری بات سن لیں، تم غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، مومنارا ربط دادا امہات المومنین۔ قرآن اچ تینوں بیٹی آکھیا گیا ہے تے مینوں مجھے ماں کہا گیا۔ آپ کو فیصلہ خود کر لو کہ بیٹی کا شان زیادہ کہ ماں کا۔ اور چلتے ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ تو مزکا ذاک ہستی بنت طیب کریم۔ میں اور طرف جانا چاہتا ہوں، اصل مقصد میرا آخری شعر ہے نا، ذرا توجہ کرنا۔ تو مزکا
ذاکے ہستی بنت طیب کریم، تو مزکا ذاکے ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول کریم۔ اے میری بیٹی فاطمہ، شان کا اندازہ خود لگا لینا کہ اگر تیرے پہ تہمت لگے پہلے تو کوئی مانے گا نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے تو تیرے پہ تہمت سرے سے لگے گی نہیں، اگر کوئی لگا بھی دے منافق اور کافر بندہ تو کوئی مانے گا نہیں، اور اگر کوئی مان بھی لے اندر کا گندہ تو تیرے ابا تیری اللہ اللہ جب صفائی میں کچھ بول دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا کہ محمد کریم نے صفائی میں فاطمہ کے لیے یہ کہہ دیا ہے، تو مزکا ذاکے ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول کریم۔ جس وقت میرے اوپر تہمت لگی محمد کریم بھی ہٹ گئے، صدیق اکبر بھی رخ موڑ گئے، امی نے بھی چپ کر لی مدینے میں۔ جب سارا جہان خاموش ہوا تو مزکا ذاکے ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول کریم۔ جب سارا زمانہ رخ موڑ گیا اور میں سجدوں میں کہہ رہی تھی کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، میں استقامت علی التوحید، جب بندہ استقامت علی التوحید میں رہتا ہے تو پھر معراج ایسا اللہ اللہ معراج ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر بھی نہ بولے، صدیق بھی نہ بولا، میری خوش قسمت امی عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ تیری صفائی میں رب بول پڑا۔ اللہ اللہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جس شعر کو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول، بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول، راحت من را خدا کر دست بر بستر رسول۔ اے میری بیٹی فاطمہ، شان کا اندازہ خود کر لو کہ آپ کا زیادہ کہ میرا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں، بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول، راحت من را خدا کر دست بر بستر رسول۔ میں اپنے ذوق سے اس کا معنی کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے گویا فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جس وقت دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی تو قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ نیک خاوند بھی ہوں گے اور نیک بیویاں بھی ہوں گی۔ کہیں تو ایسا ہوگا کہ خاوند جنت میں جا رہے ہوں گے اور بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، کہیں بیوی جنت میں جا رہی ہوگی اور بیوی جنت میں جا رہی ہوگی، خاوند جہنم میں جا رہا ہوگا۔ لیکن کچھ جوڑے ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ خاوند کی انگلی پکڑ کے بیویاں بھی جنت میں اور خاوند بھی جنت میں، دیکھنے والا منظر وہاں ہوگا۔ بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول، راحت من را خدا کر دست پر بستر رسول۔ دیکھنے والوں کو شان کا پتہ چل جائے گا جب تو علی کی انگلی پکڑ کے جا رہی ہوگی اور میں محمد نبی کی اللہ۔ بستر راحت ترا آمد علی مرد فہول، راحت من را خدا کر دست پر بستر رسول۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ ڈٹ جاؤ اسی پہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم لك الحمد ولك الشكر كما يليق بذاتك وجميع صفاتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ماذا تقول في ذاتك وصفاتك فهو الحق آمنا وصدقنا اللهم ماذا يقول نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في ذاتك وصفاتك فهو الحق آمنا وصدقنا اللهم ماذا يقول جميع الأنبياء في ذاتك وصفاتك فهو الحق آمنا وصدقنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ارزقنا الاستقامة على هذه الشهادة إلى آخر الحياة واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك